نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وعلى اصحابه اجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم. ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے. انک لمن المرسلین. بے شک تو لازماً رسولوں میں سے ہے نبی تو رسولوں میں سے ہے. علی صراط مستقیم. سیدھی راہ پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم. نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے خوب رحم کرنے والا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تاکہ تو خبردار کر دے ڈرا دے اس قوم کو نہیں ڈرایا گیا باپ داداؤں کو ان کے تو وہ غافل ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لازماً حق ہو چکا ہے قول ان میں سے اکثر پر تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. بے شک ہم نے بنا ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں تو وہ جو ہیں ان کی ٹھڈیوں تک ہیں. فهم مقمحون تو وہ الل گئی ہیں ان کی گردنیں ایسی سیدھی ہو گئی کہ جھکنے کو تیار نہیں. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اور ہم نے بنائے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار تو ہم نے ڈھانک لیا ہے ان کو تو وہ نہیں دیکھتے. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اور برابر ہے ان پر خواہ خبردار کرے ڈرائے تو ان کو یا نہیں تو ڈرائے ان کو نہیں وہ ایمان لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. فقط تو ڈرائے اس کو جو اتباع کرے ذکر کی نصیحت کی اور ڈر رحمان سے دن دیکھے. بالغیب غیب کے باوجود ہے نا غیب کے اندر. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو خوشخبری دے دے اس کو مغفرت کی اور اجر کریم بڑے عزت دار اجر کی بڑے باعزت بڑا عمدہ اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہمیں لکھ رہے ہیں جو یہ آگے بھیجا ہے انہوں نے اور ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں درج کر. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز ہم نے لکھ رکھی اس کو حساب میں لے رکھی ایک امام ایک نامہ اعمال میں کھلے ہوئے. وضرب لهم مثلا اصحاب القرية. اور بیان کر ان پر مثال ایک بستی والوں کی. اذ جاء المرسلون. جب آئے ان کے پاس رسول ہے نا بھیجے گئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فقززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. جبکہ بھیجا ہم نے ان کی طرف دو کو تو ان دونوں کو تو جھٹلا دیا انہوں نے ان دونوں کو. تو طاقت دی ہم نے
تو طاقت دی ہم نے تیسرے کے ذریعے. تو ان سب نے کہا انا بے شک ہم الیکم مرسلون تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی پیغام لے کر بھیجے گئے ہیں، دعوت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تمہاری اصلاح کے تمہیں دین پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. کہا انہوں نے نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہم جیسے، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. کہا انہوں نے رب ہی ہمارا جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف لازماً بھیجے گئے ہیں. وما علينا الا البلاغ المبين. اور نہیں ہم پر مگر پہنچا دینا صاف طور پر، پکڑا کے تمہیں دعوت پہ پہنچا تو سکتے نہیں ہیں، مطلب تمہیں دین پہ تو لا نہیں سکتے اور نہیں ہم پر سوائے پہنچا دینا واضح. قالوا انا تطيرنا بكم. کہا انہوں نے بے شک ہم جو ہیں نحوست پاتے ہیں، ہم نحوست محسوس کرتے ہیں، ہے نا، بکم تمہارے ذریعے ہمارے یہاں نحوست پھیل رہی ہے نا. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لازم اگر نہیں تم بعد آئے لازم ہم رجم کر دیں گے تم لوگوں کو، اور لازم ہم پہنچائیں گے تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک، تسبہ کریں گے تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک. قالوا طائركم معكم. کہا انہوں نے نحوست تمہارے ساتھ. این ذکرتم. کیا اگر کہ تم نصیحت کیے گو اس لیے تمہیں نحوست محسوس ہو رہی. بل انتم قوم مسرفون. بلکہ تم جو ہے قوم حد سے نکلے ہوئے لوگ. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. اور آیا کنارے سے شہر کے ایک آدمی دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. کہا ہے میری قوم اتباع کر لو رسولوں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتباع کر لو جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجرت کا، وهم مهتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اور کیا ہے میرے لیے نہیں میں بندگی کروں اس ذات کی جس نے فطرت دی ہے مجھے، اسی کی طرف جو ہے ہر چیز کا لوٹنا ہے، اس چیز کی اور اسی کی طرف تم رجوع کیے جاؤ گے، تمہیں لوٹنا ہے، تم لوٹ کر جاؤ گے. اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں اخذ کروں اس سے ہٹ کر معبودوں کو، اگر ارادہ کرے رحمان کسی ضرر کا نہیں کام آ سکے مجھے وہ کچھ بھی نہیں بچا سکے مجھے کچھ بھی، نہ کام آ سکے نہ کام آ سکے مجھے ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. ولا ينقذون. اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں اخذ کروں اس سے ہٹ کر معبودوں کو اگر ارادہ کرے رحمان، اگر ارادہ کرے میرے لیے رحمان، يردني الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان مجھ کو کوئی ضرر کا، مطلب کسی کوئی رحمان نے میرے لیے کوئی تکلیف کا ارادہ کر لیا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، نہ کام دے سکیں میرے بارے میں سفارش ان کی کچھ بھی، ولا ينقذون، اور نہ مجھے وہ چھڑا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں تب تو لازماً گمراہی میں ہو جاؤں گا صاف. انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تم لوگوں کے رب پر تو سن لو. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں. اس کو انہوں نے قتل کر دیا. کہا گیا اس سے داخل ہو جا جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون، کہا ہائے افسوس میری قوم جو ہے یعلمون جانتی، ایک کاش قوم میری جانتی، علم رکھتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، بس اس کے جو مغفرت کر دی میرے لیے میرے رب نے اور بنا ڈالا مجھے مکرمین میں سے، عزت دار لوگوں سے، با عزت. اصل عزت تمہاں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر بعد اس کے کوئی لشکر آسمان سے. وما كنا منزلين، نہ تھے ہم نازل کرنے والے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کو اتنے بڑے لشکروں کی.
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، نہیں تھی مگر ایک زوردار صیحۃ واحدہ، ایک واحد چیخ، بہت زیادہ چنگاڑ، زوردار سخت آواز، فاذا هم خامدون، تو تب وہ بجھ گئے، بجھنے والے ہو گئے، بجھ کے رہ گئے. یا حسرتاً علی العباد، اے حسرت بندوں پر میرے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آئے ان کے پاس، نہیں پہنچے ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ تھے اس کے ساتھ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ تھے اس کے ساتھ یستہزئون، ہنسی کرنے والے، سنجیدہ لیے ہی. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ نہیں دیکھتے کتنی ہلاک کی ہم نے اس سے پہلے بستیاں، کہ یہ انہم کی یہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون نہیں رجوع کرتے. ایک مطلب یہ ہے انہم کہ وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون نہیں لوٹتے. یہ ضمیر عارض ان طرف بدل لیجئے، بہت خوبصورت ہے نا. کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کری کہ وہ بستی والے الیہم ان کی طرف لا یرجعون واپس نہیں لوٹتے. اور دوسرا مطلب کہ یہ یعنی یہ لوگ جن سے بات مخاطب ہیں اللہ پاک، الیہم ان کی طرف لا یرجعون نہیں رجوع کرتے، مطلب دھیان نہیں دیتے ان کی طرف رجوع کریں، پلٹتے ہیں ان کی طرف کہ ان کا کیا ہوا. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ابھی تو کوئی کسی کی طرف رجوع نہیں کر رہا، مرے ہوئے آ کے بتا نہیں رہا، اور یہ مرے ہوئے کی طرف توجہ نہیں دے رہا. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہر ایک مگر جو بھی ہیں، جمیع لدینا محضرون اکٹھا ہمارے نزدیک، محضرون حاضر ہونے والے. بے شک سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے اکٹھے، لدینا محضرون ہمارے نزدیک حاضر ہونے والے. وآیت لهم الارض المیتة احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین ہے نا، مردہ زمین ہم نے زندہ کیا اس کو، اور نکالا ہم نے اس میں سے دانا، تو اسی سے یہ کھاتے ہیں، غلہ نکال. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، اور وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ہم نے بنائے ان میں باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور ہم نے پھوڑے ان کے اندر سے، من فیہا اس میں زمین میں، من العیون چشموں میں سے چشمے پھوڑ دیے. لیاکلوا من ثمرہ وعملته ایدیہم، تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل میں سے. اور نہیں انہوں نے کام کیا اس پر، نہیں کام کیا اس پر ان کے ہاتھوں، ہے نا، نہیں کام کیا اس پر ان کے ہاتھوں نے. افلا یشکرون، کیا تو یہ شکر نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات، اکیلی ذات ہے، واحد ذات، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے ساتھ شریک. اس نے تخلیق کی جوڑوں کی، قسموں کی، ہر چیز کی. مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، ومن انفسهم، اور ان کے نفسوں میں سے، ومما لا يعلمون، اس میں سے ان کا علم نہیں رکھتے. ہر چیز کے جوڑے اور قسمیں ہے نا، جوڑے بنائے اس کا. وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات، ہم کھینچ نکالتے ہیں اس میں سے دن، تب یہ لوگ اندھیرے میں مظلمون ہو جاتے ہیں، مطلب اندھیرا زدہ ہو جاتے ہیں، اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج وہ جاری ہے، چلتا ہے اس کے ٹھکانے کی طرف، مستقر اس کے ٹھکانے کی طرف، ٹھکانے کے لیے ہے نا، لمستقر ٹھکانے کے لیے، لہا جو اس کے لیے ہے نا. سورج چلتا ہے ٹھکانے کے لیے، لہا اس کے لیے جو ٹھکانہ، جو اس کے لیے ٹھکانہ مقرر ہے اس کی طرف جو ہے چلتا ہے، اس کے لیے چلتا ہے، اس کے لیے جاری ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہے نا. اور سورج جو ہے جاری ہے اس کے مستقر کے لیے، ہے نا، جو اس کے لیے مقرر ہے، لہا اس کا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر زبردست علم والی، کبھی نہیں ہوتا، نہیں تو سورج ادھر سے ہر کہیں سوکھتا، ہر کہیں ڈوبتا، اس کی چال تھے، اس کا مقام تھے، اس کا وقت تھے، ہے نا. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند ہم نے اندازے ٹھہرائے اس کی منزلوں کے، حتی عاد یہاں تک کہ وہ ہو جاتا، رہ جاتا ہے، کالعرجون القدیم، جیسے قدیم پرانی سوکھی ٹہنی کی طرح.
جو ٹہنی ہوتی ہے نا کھجور کی ٹہنی اس کی طرح. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہیں ہے سورج شان اس کے لیے کہ وہ آپ پکڑے چاند کو. ولا الليل سابق النهار, نہ رات سبقت لے جائے دن سے. وكل في فلك يسبحون, ہر ایک اس کے فلک میں یسبحون تیر رہے ہیں. وآیت لهم أنا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون, اور ایک نشانی ان کے لیے کہ ہم نے اٹھایا لادا ان کی ذریت کو کشتی میں مشحون لدی ہوئی, فی الفلك المشحون لدی ہوئی. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون, اور تخلیق کی ہم نے ان کے لیے اس کے مثل جس میں سواری کرتے ہیں. اور بھی سواری اس طریقے کی جانور پہ بھی سواری کرتے ہیں, اور جو ہے کشتی میں جو ہے ان کی ضروریت کو اللہ نے اٹھایا ہے نا. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں ان کو تو نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے, اور نہ یہ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, نہ یہ چھوٹ سکیں چھڑائے جا سکیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ, سوائے رحمت ہے ہماری طرف سے اور متاع ساز و سامان ہے ایک وقت معین تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں کہ کشتی چلتی رہے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس سے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے, تاکہ تم پر جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب کی نہیں, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیتوں میں سے ان کے رب کی, مگر ہیں ان سے معرضین, اعراض کرنے والے, کترانے والے, نظر انداز کرنے والے ان سے یا اس سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس میں جو رزق دیا تم کو اللہ نے, کہتے ہیں وہ لوگ انہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, کیا ہم کھلائیں جس کو چاہتا اللہ کھلا دیتا اس کو, نہیں ہو تم مگر گمراہی میں کھلی ہوئی, اللہ خود کھلا دیتا, ہم کیوں کھلا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدہ, کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے. قیامت کا ڈراتے ہو, قیامت کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم صادقین سچے. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ, نہیں انتظار کر رہے مگر ایک زوردار چیخ کا, زوردار دھماکے کی زوردار آواز کا. تأخذهم, پکڑ لے گی ان کو, وهم يخصمون, اور یہ بحثی کر رہے ہوں گے, جھگڑ ہی رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون, تو نہیں استطاعت رکھیں گے وصیت کرنے کی, اور نہ ان کے اہل کی طرف یرجعون, یہ لوٹ پائیں گے. ان گھر والوں کنبے قبیلے سب کے لیے ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں اس کو جس کو اللہ نے نہیں کھلایا. تو یہ اپنے مال و متاع کسی کی وصیت نہ کر پائیں گے, ایک زوردار آواز ہوگی, گھر کی طرف لوٹ بھی نہیں پائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, اور پھونکا جائے گا سور میں تو تب یہ قبروں میں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, کہ رب کی طرف چلنے لگیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, کہیں گے ہائے ہماری شامت, کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے. هذا ما وعد الرحمن, یہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون, اور سچ کہا تھا رسولوں نے. یہ جو وعدہ کیا تھا رحمان نے, سچ کہا تھا رسولوں نے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون, نہیں ہوگی وہ ایک صیحۃ واحدہ, ایک زوردار چیخ کی, چنگھاڑ کی, دھماکے کی زوردار تیز آواز, ایک آواز تیز. فإذا هم جميع لدينا محضرون, تو تب یہ اکٹھا ہمارے نزدیک
حاضر ہو جانے والے ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو اس دن نہیں ظلم کی جاوے گی کوئی نفس کچھ بھی, نہیں مظلوم ہوگی کوئی جان کچھ بھی, نہیں کسی کے ساتھ کوئی کمی کی جائے گی, نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس کے ساتھ کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ, نہیں تم جزا دیے جاؤ گے, نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے, تمہیں مطلب یہ دیا جائے گا. إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, سوائے جو تم عمل کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ, بے شک جنت والے اس دن مشغلوں میں ہوں گے. فاکہون جیسے کہنا چاہیے خوش ہو رہے ہوں گے, فاکہون فاکہین مزے لے رہے ہوں گے, خوش ہو رہے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ ان کی بیویاں ازواج میں جو ان جیسے ان کی کمپینینز ان کے ساتھ, فی ظلال علی الارائک متکئون, سایوں میں ہوں گے, ارائک مسیریوں پہ, متکئون آرام کرتے ہوں گے, تکیے لگائیں. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, ان کے لیے ان میں اس میں جنتوں میں فاکہۃ میوے ہوں گے, ولہم ما یدعون, ان کے لیے جو وہ پکار جو مانگیں گے جو پکار لیں گے. سلام قولا من رب الرحیم, قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے, رحم خوب رحم کرنے والے رب کی طرف سے یہ قول ہوگا. ممتاز اليوم ایھا المجرمون, اور ممتاز ہو جاؤ آج کے دن اے مجرم لوگوں, علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرم لوگوں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کیا نہیں عہد لیا تھا تمہاری طرف اے آدم کی اولاد کہ نہیں تم بندگی کرو گے شیطان کی. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارے لیے دشمن کھلا. وان اعبدونی, اور یہ کہ بندگی کرو گے میری. ھذا صراط مستقیم, یہ راستہ ہے سیدھا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور لازماً بھٹکا دیا, لازماً اس نے بھٹکا دیا تم میں سے جبلت کو, مخلوقات کو, جبلت کو تمہاری نو انسانی کثیر بہت ساری. افلم تکونوا تعقلون, کیا تو نہیں تم تھے عقل رکھتے سمجھتے نہیں تھے. هذه جہنم التي كنتم توعدون, یہ جہنم ہے جو تم تھے اس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون, داخل ہوئے تم آج کے دن بسبب جو تم تھے کفر کرتے. اصلوها اليوم, داخل ہوئے تم اس میں آج کے دن بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, آج کے دن ہم مہر کر دیں گے تمہارے منہوں پر. وتكلمنا ايديهم, اور کلام کریں گے ہم سے ہاتھ تمہارے. وتشهد ارجلهم, اور گواہی دیں گے پھر. وتكلمنا ايديهم, اور کلام کریں گے ہم سے ہاتھ ان کے. اليوم نختم على افواههم, آج کے دن ہم مہر کر دیں گے ان کے منہوں پر. وتكلمنا ايديهم, اور کلام کریں گے ہم سے ہاتھ ان کے. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, اور گواہی دیں گے پیر ان کے بس اس کے جو وہ کماتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں, طمس کر دیں, ہم ان کو بگاڑ دیں, ان کی آنکھوں کو ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, تو یہ دوڑ لگائیں راستے کی طرف. تو کہاں ہے ان کے لیے دیکھنا, کہاں ہے ان کے لیے دیکھنا اب ان کے لیے کہاں میسر ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ, اگر ہم چاہیں ہم مسخ کر دیں ان کو ان کے مکانوں پر, ان کی جگہوں پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ, تو نہیں استطاعت رکھیں گے پھر آگے جانے کی اور نہ یہ رجوع کر سکیں. یہ آج کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو جو ہے بگاڑ دیں.
اور جو ہے تو یہ سبقت یہ بھاگیں راستے کو، تو یہ کہاں ہے ان کے لیے دیکھنا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اگر ہم چاہیں ہم مسخ کر دیں ان کو، ان کے گھروں پہ، ان کی جگہوں پر، یہ سب بند کر دیا اللہ نے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہیں استطاعت رکھ سکیں گے آگے بڑھنے کی، انہیں رجوع کریں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر بڑھاتے جاتے ہیں، ہم کم کرتے جاتے ہیں اس کو خلقت میں. افلا یعقلون، کیا تو یہ عقل نہیں رکھتے، کیا تو یہ سمجھتے نہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور نہیں ہم نے سکھلایا اس کو، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، شعر. وما ينبغي له، اور نہیں ہے شان اس کے لیے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے مگر یہ یاد دہانی اور قرآن ہے، پڑھنے کی شے، قرآن مبین کھلا ہوا. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ڈرا دے، خبردار کر دے جو بھی ہو زندہ، اور حق کر دے قول کو کافروں پر، کہ مطلب یہ پکے کافر ہیں، قرآن سننے کے باوجود اثر کچھ دل پہ اثر نہیں کرا. اور جو بھی زندہ ہو اس کو یہ ڈرا دے، چیتا دے، خبردار کر دے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حق ہو جائے قول کافروں پر، کافروں کی بات حق ہو جائے کہ ہاں اللہ کی بات پوری ہو گئی، اس کے باوجود یہ کافر پکے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے تخلیق کی ان کے لیے اس میں سے جو نہیں بنائے ان کے ہاتھوں نے، جن پہ کام نہیں کیا ان کے ہاتھوں نے. انعامن ما عملت ایدینا، جن پہ نہیں کام کیا، جن کو نہیں بنایا ان کے ہاتھوں نے. انعامن مواشی بنائے ہم نے. فہم لہا مالکون، تو یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبَهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے پست کر دیا ان کو ان کے لیے، تو اس میں سے یہ سواری کرتے ہیں، ان میں سے یہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں منافع ہیں اور مشارب، پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، کیا تو یہ شکر نہیں کرتے. ایک جاندار، اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے لیے، تم بھی تو ایک جانور ہو، لیکن تمہارے لیے ان کو تمہارے لیے تابع کر دیا، تمہارے کام کے لیے رکھ دیا. افلا یشکرون، کیا تو یہ شکر نہیں کرتے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور یہ اخذ کرتے ہیں اللہ سے ہٹ کر معبود ہو، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ینصرون، نصرت کیے جاویں، مدد کی جاویں. کہاں سے مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، نہیں استطاعت رکھتے وہ نصرت کی ان کے. وهم لهم جند محضرون، وہ ان کے لیے لشکر ہوں گے، محضرون حاضر کیے جانے والے، وہ تو ان کے خلاف حاضر کرے جائیں گے. فلا يحزنك قولهم، تو نہیں غمگین کرے تجھ کو قول ان کی باتیں، نبی تجھ کو رنجیدہ نہ کرے. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلان کرتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا اور نہیں یہ دیکھتا انسان کہ جو ہے ہم نے تخلیق کی تھی اس کی ایک نطفے سے، ایک وہ منی کے قطرے سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تبھی تو وہ ہو گیا، تبھی تو یہ جو ہے خصیم ہو گیا، جھگڑالو ہو گیا، کھلا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، اور بھول گیا خلقت اس کی، خود کی حیثیت، خود کی حقیقت بھول گیا، کہاں سے اتنا بڑا ہو گیا. ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اور جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دے وہ زندہ کرے گا وہی ذات جس نے اٹھایا تھا ان کو پہلی مرتبہ تمہیں نطفے سے ماں کے پیٹ میں کس نے یہاں تک پہنچا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلقت کو خوب جانتا ہے، ہر خلقت کو جو ہے، کل خلقت کو، ہر ایک خلقت کو جو ہے خوب جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ،
وہ ذات جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ، بنائی ہے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تبھی تو تم اس میں سے تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا اور نہیں ہے وہ ذات جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی، اس بات پر قادر اس بات پر کہ وہ خلقت کرے، وہ تخلیق کرے، مثلہم، ان کے جیسوں کی۔ آسمان و زمین کو بنانے والا ان جیسوں کو بنانے پر قادر نہیں ہے۔ بلا وهو الخلاق العلیم، بلکہ نہیں، اور وہ جو ہے کیوں نہیں، وہ بہت بڑا خلاق ہے، بہت خلقت کرنے والا، اس نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، وہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فقط اس کا معاملہ، اس کا عمل جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کے لیے کہ کہتا ہے اس کے لیے ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، تو پاک ہے وہ ذات، اس کے ہاتھ سے ملکوت، سلطنت، ہر چیز کی، ساری بادشاہ، ساری مخلوقات اس کے ہاتھ ہیں۔ وإليه ترجعون، اسی کی طرف تم کو بھی لوٹنا ہے، اسی کی طرف ہر شے کو لوٹنا ہے، ہر شے اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو سورہ یاسین تھی یہ، میں نے اس کے اندر اس کے ترجمے کے اوپر زیادہ زور دیا، اور بعد کے اندر جو اس کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا، تو اس کے جو ہے جو تمام جو ہے الگ الگ آیتیں ہیں، ہر آیت جو ہے اس کے اوپر اگر ہم تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کرنے جائیں تو اس کا بہت طویل وقت ہو جاتا، اور یہ اللہ تعالی ہم سب کی پڑھنے پڑھانے کو اور جو بھی سننے سنانے کو، جو بھی جہاں پہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور یہ ترجمے سے کچھ فیض و فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب کو قبول کرے، سب کو دنیا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے فیصلے فرمائے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے، جنت کے فیصلے فرمائے، دوزخ سے، آگ سے نجات کے فیصلے فرمائے، ہمارے پچھلے جو گزر چکے ہیں سب کی اللہ مغفرت فرما دے، ہمارے جو اگلے آنے والے ایمان والے جو توحید کے اوپر شہادت دینے والے، اسی پہ جو ہے مرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک تمام ایمان والوں کے حال درست فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو تمام کی ہر ایک چیز کی، ان کے وقار کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ پاک جو بھی دنیا میں پستی سے نکالے، اللہ تعالیٰ سر بلند کرے، اللہ پاک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سورہ یاسین کے بارے میں بتلا دوں کہ قرآن مجید کے قلب اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، اگرچہ ان کی صحت اس درجے میں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مزاج جو اس کا ایک تو یہ مقام ہے، یہ 22ویں پارے پہ ہے، یہ مطلب بالکل قرآن مجید میں ایک طرف بالکل بیچ میں جا کے تھوڑا سا ہٹ کے، دوسرا جو قلب کا جو معاملہ ہے، دل کا جو معاملہ ہے، دل دیکھیے، دل جو ہے اپنے آپ میں، دل اس بنیادی جیسے کہتے ہیں لائف بلڈ کو سپلائی دیتا پورے جسم کی، یعنی جسم کا ہر اعضا جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ اس دل کی جو ہے سپلائی پہ کام کرتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا دل کا دھڑکنا یہ شروعات ہوتی، تو ایمانی زندگی کی بلکہ وجود کی جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور انسان کے وجود کی حقیقت جو ہے وہ جب واقعتاً حقیقی وجود ہے اس کا جبکہ وہ اللہ کو پہچانتا ہو، ورنہ وہ جو ہے مردہ ہے۔ زندہ انسان کا سب سے پہلے دل دھڑکنا چالو ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہماری زندگی میں جو تقاضا توقع ہے وہ ہے یقین و ایمان، تو پورے سورہ یاسین جو ہمارے عقائد میں یقین کا جو معاملہ پہلو اس کے اوپر ہی جو ہے ساری کی ساری گفتگو ہے۔ پہلا جو رکوع ہے اس کے اوپر آپ جو ہے پیچھے سے جائیے واپس، اس کے جیسے کہنا چاہیے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیے، یا جیسے کہنا چاہیے فلیش بیک میں چلے جائیے۔ شروعاتی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، اور جو ہے قرآن کی حکمت کی قسم کھائی۔ اچھا، ہر ایک آیت ہے یہ اپنے آپ میں، تو انڈیپینڈنٹلی ہر آیت جو ہے، میں اکثر اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ ہر ایک چیز جو آیت ہوتی ہے اللہ کی آیت، وہ الگ الگ پہلو سے آیت ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کہتا ہوں کسی کی پہچان ہے، جیسے ایک کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، کوئی تو اس کی کئی علامتیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت کی اگر ہم کہیں گے کہ آیت ہے کوئی چیز، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے کئی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی شے ہے تو اس کی حقیقت، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، تو قرآن کی آیت ہونے کے کئی پہلو ہیں، مطلب وہ توحید کے بارے میں بیان کرے گی، وہ آخرت کے بارے میں بیان کرے گی، وہ رسالت کے بارے میں بیان کرے گی، اس طریقے سے آیت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں کہا کہ اکثر جو ہے قرآن مجید کا اس کو
اس کو جو ہے بہت ساری چیزوں میں اپنے لیے شفا ہے. قرآن مجید ہم پڑھ چکے سورہ، اس کے اندر یہ آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہو شفا و رحمت للمومنین. تو سورہ فاتحہ سے بھی اس کے کیا پہلو ہیں وہ جو ہے کس طریقے سے وہ اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی جو ہے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کارگر ہے، تو یہ الگ بات ہے. وہ اس طور پہ بھی ہر آیت ہے اپنے اپنے طور پر آیت ہے، میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جو قرآن مجید کے ایسے معجزات ہیں جو کہ مطلب جس کے اوپر جب جو ظاہر ہو جائیں، کس طریقے سے اس کو کس طور پر کیا اس کے لیے راستہ اس کے لیے فراہم کر دیں، کس طرح کون سی زندگی میں کس راستے چلنے کی اس کو ہدایت دے دیں، رہنمائی کرتے ہیں، وہ الگ بات. لیکن جو اس کا جو لفظ ہے، جو اس کی عربی میں جو اس کے معنی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پہلے جو حروف مقطعات ہے یاسین، تو یہ انداز ایسا ہے کہ یاسین سے گفتگو شروع کی گئی ہے. بات ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل قرآن کی حکمت ہے. تو اور قرآن کی حکمت اللہ رب العالمین کی زبردست حکمت کی علامت کے طور پر دیکھنے کے لیے بھی ہے. آپ کو کئی چیزیں، ویسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا بھر کے فلسفے پڑھتے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں آتا، لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ حکمتیں نظر آتی ہیں، وہ سمجھ میں آتی ہیں باتیں جو ہمیں ویسے سمجھ میں آ نہیں سکتی، بشرطے کہ ہم جو ہیں یقین و ایمان کی روشنی کے ساتھ اللہ رب العزت کے علم و حکمت کی طرف توجہ دینے کے لیے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت و کمال علم کی علامت کے طور پر یہ بات ہے. تب جب آپ اس کو اس معیار سے، جیسے اب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کرنے والا کہے کہ ہاں کہیں کوئی بول رہا ہے ٹھیک ہے، تو آپ کا انداز ہی وہ نہیں ہوگا، آپ اس کی بات کی اس توجہ میں کبھی نہیں سنیں گے. لیکن آپ سے بتایا جائے کہ نہیں یہ جو ہے یہ حاکم وقت بول رہا ہے، تو آپ الگ طریقے سے سنیں گے. یا جو ایڈس ٹو دا نیشن ہے، آپ کہیں گے کہ رب العالمین کا کلام، تو پھر آپ کا سوچ کا انداز الگ ہوگا، آپ کا اس درجے میں یقین ہوگا، تو پھر آپ کی اس طریقے کے دل حاضر ہوگا. تو یہ سب باتیں اس طریقے سے سوچیں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حکمت کی قسم کھا کے نبی کی رسالت کی دلیل کے طور پر بات کی. قرآن پورا حکمت سے بھرا ہوا ہے. ہر آیت جو ہے اس کے اندر، میں ساری آیتوں میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے میں نے اس میں سب سے پہلے اس کو یہ کیا کہ اس کو پوری آیتوں کا ترجمہ ہم بیان کر دیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو قرآن کی حکمت کی قسم کھائی ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر ہیں. یہ اللہ کی طرف سے طاقت میں بھی زبردست ہے، رحم میں بھی زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، پکڑے تو زبردست رحم. پھر یہ کہ اس میں بار بار ایک بات آئے گی، قوم کے سامنے جو اس کے پیچھے جو ان کے سامنے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ جو حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، سامنے آپ کے جو ہے جو آپ سے پوشیدہ، جو موجودہ حالات میں آپ کے ساتھ گزرا، جو پیچھے کو بھی گزر چکا. قوم کے حالات یہ تھے کہ ان کے سامنے بھی ان کے حالات، ان کی دیوار تھی، ان کے پیچھے بھی، سامنے ان کے کبر و تکبر کی دیوار تھی اور پیچھے ان کی جو روایت جو تھی وہ تھی بگاڑ کی، خرابیوں کی پڑتی چلی آ رہی تھی. اس لیے اور باپ دادا سے کوئی ایسی قوم کو زندہ کر دینے والی کلام ہے، ایسی قوم کو کھڑا کر دینے والا ایمان پہ کہ اس میں پھر آخری میں پہنچ جاؤں گا کہ لینذر من کان حیا، ہے نا، تاکہ جو ہے یہ ڈرا دے اس کو جو زندہ ہو، جس کے اندر بھی زندگی ہو اس کو یہ کیا کر دے، خبردار کر دے، ہے نا، لینذر من کان حیا. تو یہ ورنہ یہ ابھی کیا ہے، ایسی قوم کو جس کے باپ داداؤں سے کسی کو ڈرایا نہیں گیا تو وہ جو ہے غافل ہیں اور ان کو آگے پیچھے سے ڈھکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ اگر بن دیکھے رحمان پہ اگر یقین آتا ہو اور ذرا سی بھی ان میں گنجائش ہو، زندگی ہو، تو غیب میں، کیونکہ ہر چیز اگر پوری طریقے سے مادہ پرست انسان ہو جائے گا، دنیا پرست، تو انسان تو پھر جو جانور ہو جائے گا، کیونکہ جو تمام چیزیں انسان کی وہی جانوروں کی ہیں، تو تمام تقاضے اس کے وہ جانوروں کے، پھر وہ جانوروں کی طرح. اسی کے اوپر ان کو کہا کہ گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں تو یہ الل گئے، جیسے بیلوں کی گردنوں میں توق ڈال دیے جاتے ہیں، جانوروں کے کہ اوپر کی طرف رہیں، نیچے نہیں دیکھیں، نہیں تو وہ جو ہے وہ نیچے دیکھتے رہیں گے تو وہ چارے اور کھانے کو دیکھیں گے، چلیں گے نہیں، تو ان کی گردنوں میں وہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ یوں کر کے چلتے ہیں. اسی طریقے سے سزا کے طور پہ قیدیوں کے گردنوں میں توق ڈال دیتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ وہ قیدی ہیں جو اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہیں، خواہشات اس کے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی گئے. تو غرض یہ یہاں پہ کیوں بول رہے ہیں کہ توق ڈالے ہیں کہ جو جھک نہیں پا رہا ہے اللہ کے حکم کے آگے. بہرحال پھر اس میں جو دوسرے رکوع میں ایک واقعہ، اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے آخری پہلے رکوع کی کہ ہم زندہ کرتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں. اچھا، بڑی خوبصورت باتیں کریں گے، وہ بھی معاملہ بنتا ہے کیونکہ مظاہرے میں بات ہو رہی ہے، زندہ کرتے ہیں، کریں گے. اور پھر یہ کہ پھر آگے اور پیچھے کے جو انہوں نے پیچھے کر دکھا ہے اور جو انہوں نے آگے بھیجا ہے،
جو ان کے آثار دنیا میں چھوٹے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم، ان کی ہڈی بوٹی ریزہ کہاں پر ہے ہمیں معلوم۔ آخر حکم میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بولا کہ ہم ہرے درخت سے آگ نکالتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں ہرے درخت سے آگ کیسے نکلتی ہے؟ یہ پوری، اس کو بریڈ سنشائن کہتے ہیں، اسی لیے سورج کی روشنی اس کو لاکھوں کروڑوں سال پہلے وہ جب ایبزارب کرتی ہیں پتیاں اور ان کو جمع کرتی ہیں، وہی ہے حرارت کے طور پر جب لاکھوں کروڑوں سال کے بعد آپ کے کوئلے میں، پیٹرول میں اور اس شکل میں جلتی ہے۔ وہی جو انرجی ہوتی ہے، جو کہ وہ ہرے درخت جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ بعد میں وہ درخت کی لکڑی سوکھتی ہے اور آپ جلاتے ہیں۔ اچھا، ہرے درخت میں واقعی وہ درخت ہوتا بھی ہے وہاں پر جس سے جو ہے آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں کہ وہ ہرا درخت ہے آگ جلا دیتا ہے، وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی کہ کن فیکون شان ہے، لیکن اس میں یہاں پہ اشارہ کر دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہڈیوں کیسے دوبارہ جمع کریں گے، ہم ساری تمہاری ہڈی بوٹی ریزہ اس کا حساب کریں۔ تو سورہ یاسین جو ہے پہلے رکوع سے آخری رکوع تک بندھی ہوئی ہے، اور پورے یقین ایمان کی سپلائی جو ہے پورے قرآن کی ہر جگہ جیسے کہنا چاہیے، اور انسانی زندگی میں ہر پہلو کو جو ہے یہی یقین و ایمان جو ہے توحید کا، آخرت کا اور رسالت کا، یہ ہمیں زندہ رکھے گا اور اس سے ہماری زندگی باقی رہے گی، اور یہ وہی قلب کا کام ہے۔ باقی ساری ہلچل ہمیں ہمارے ہاتھ پیر کو چلانا ہے، ہماری زندگی میں جو بھی ہمیں اعمال کمانا ہے، لیکن ہمارے قلب میں یقین ایمان، اللہ رب العزت کی محبت اور آخرت کا یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کامل یقین، ان کے اوپر یہ حکمت بھرا قرآن کا نزول، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اور کھلی طور پہ جو ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے دوسرے رکوع میں بڑی خوبصورت جو ہے مثالیں آئی ہیں، وہ ایک بستی کا قصہ آیا ہے، اور اس بستی میں 3 بھیجے گئے رسول بھیجے گئے۔ اب اس کے بارے میں الگ الگ رائے تھی۔ ایک رائے تو یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل لوگ، ان کے اندر پہلے جو ہے یوسف علیہ السلام بھیجے گئے مطلب مصر میں، پھر جو ہے موسیٰ ہارون بھیجے گئے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر ایک شخص ہوا ہے جس نے جو ایمان لے آیا تھا، وہ جو مومن آل فرعون۔ دوسرا معاملہ ہے کہ نہیں، یہ جو ہے کوئی دوسری بستی ہے، کوئی سی بستی کا نام بھی آتا ہے، اور اس بستی میں 3 اللہ کے بندے اللہ کی بات لے کے بھیجے گئے۔ بہرحال انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور اس شخص کو جس نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ اگر میں تمہاری بات مانوں تو مجھے کیا ہے کہ جو ہے میں جو ہوں، مجھے جو بچا نہ سکے، اللہ تغنی انی شفاعت، ان کی سفارش نہ بچا سکے مجھے، رحمان اگر جو ہے یردنی الرحمن بدر، اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ رحمان ضرر کا، تو لا تغنی انی شفاعت ہوں، تو ان معبودوں کی، تو تم مجھے اپنے معبود سے ڈراتے ہو۔ علیہ صلی اللہ علیہ کافی نابدہ، سورہ زمر میں بڑی خوبصورت آیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، تم ان سے ڈراتے ہو، یہ کسی کام کے نہیں، میں تو جو ہوئی تو ایسے میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، میں تو ایمان لایا اور تمہارا بھی رب ہوئی، تو کہتے ہیں انی آمنت بربی نہیں بولتا، انی آمنت بربکم فاسمعوا، سن لو سارے۔ تو کیا خوبصورت آیتیں ہیں، بڑی زبردست آیتیں، جہاں پہ رکی وہیں رک جائیے۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں، ایک میں ہم نے صاف کر دی۔ اگلا رکوع بڑا خوبصورت ہے، زمین کو مردہ کے زندہ کرنے تو بات چلتی آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو تم تمام قسم کی وہ جو اللہ پاک نے اس کے اندر چیزیں اگائی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت نہیں ہے، ہم نے کیا ہے، شکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ شکر کا تقاضا یہ بھی کہ آخرت کو نہیں پہچانتی ہے، مردہ زمین ہم نے زندہ کر دی۔ پھر بول رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے ہر چیز کی قسمیں بنائی ہیں، چاہے زمین اگاتی ہو، چاہے تم ہو، ایٹم، پروٹون، الیکٹرون، پروٹون سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کپلس ہیں، اللہ کی ذات واحد ہے، اللہ وطر ہے، باقی سب جو ہیں جفت ہیں، اور بلکہ کیا ہیں کئی تعداد میں ہیں، ازواج ہیں ان کی۔ اللہ اکیلا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ایسے کاموں میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا جوڑا کون، اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی ہے، حل تعلم لہ سمیع۔ خیر بہرحال اس کے بعد جو ہے اللہ نے سورج کی بتائی، قدرت نے بتائی کہ منزلیں سے تھے، کشتی میں اللہ نے نوح کو بھی سوار اٹھایا تھا اور تمہاری انسانی کو لادا تھا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈبو دے تو کون بچائے گا تم۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے پھر ان کے سامنے ان کے پیچھے جو ہے وہ کہنے لگے کہ جو ہے اذا قیل لهم اتقوا، ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے سامنے ان کے پیچھے ہیں، حاضر میں جو معاملات ہیں، غائب میں جو معاملات، پھر سامنے اور پیچھے بار بار یہ بات، اور یہی بات آئی کہ ہم اگر آگے جا کے اگر ان کو مسخ کر دیں تو نہ یہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں، نہ پیچھے سے اپنا سدھار کر سکتے ہو، نہ آگے اپنے آگے سے یہ دیوار ہٹا سکتے ہو۔ پھر اللہ ہی ہٹانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جو ہے جب ان سے کوئی بھی نشانی پیش آتی تو ہنسی میں لیتے ہیں، سنجیدہ سے آیتوں کو توجہ نہیں دیتے۔
پھر ایک بڑی پیاری بات کری کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بھوکا رکھا، تمہارے کو اللہ نے رزق دیا، تو تمہارا امتحان ہے، تمہیں آخرت میں پوچھا جائے گا، اسی لیے تو دیا گیا ہے، ورنہ اللہ تو چاہتا تو کھلا دیتا، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ تو اس کو تب بھی کھلا دے گا، تم نہیں کھلاؤ، ظاہر سمندر کی مچھلیوں کو، دنیا بھر کے کیڑوں کو، ساری مخلوقات کا رزق اور جاندار اور بے جان ہر چیز کا وجود، وہ جس چیز پہ مبنی ہے اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے بھائی، پوری زندگی کائنات کا الحی القیوم ذات اللہ کی، تم تھوڑی کھلاتے، لیکن تمہارا امتحان ہے، تم اپنے آخرت کے حساب سے بے خبر ہو، یہ صرف معلومات کو سمیٹ کے لے جاؤ گے اور وصیت بھی نہیں کر پاؤ گے تم، اور دم نکل جائے گا تو بڑی عجیب غریب آیت نے، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ یہ تم بحث کرتے رہ جاؤ گے، اور جو ہے قیامت کب آئے گی پوچھتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں ایک زوردار آواز ہوگی اور پھر قبروں میں سے نکلیں گے اور کہیں گے کہ ہاں رسول صحیح کہتے تھے اور رحمان کا وعدہ سچا تھا، اور اس دن وہی جزا پاؤ گے جو تم نے عمل کیا تھا۔ پھر جنتیوں کا تذکرے، بڑی خوبصورت تذکرے ہیں جنتیوں کے، وہ مشغلوں میں ہوں گے، آرام وہاں پر ہے، یہیں پر آرام تلاشیں گے تو یہاں پہ جنت میں آرام ہے، یہاں پہ آرام نہیں۔ پھر اس کے بعد دوزخیوں کو کہا کہ آج تم علیحدہ ہو جاؤ، یہ دنیا میں تم سب گڈ مٹ سب تھے، اور بول رہے کہ آدم کی اولاد، آدم کے دشمن شیطان کو تم نے نہیں پہچانا، تجھ سے الستو بربکم وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ پھر بول رہے کہ اس نے اضل منکم، اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت ساری جبلت کو، جبلن کثیرہ، اتنے سارے لوگوں کو، کیا تم جو عقل نہیں رکھتے تھے؟ شیطان کو اشرف مخلوق بنایا کہ تمہیں عقل مند اور سمجھدار اور اللہ سب سے اشرف بنایا، اور یہ جہنم میں اس کا تم سے وعدہ کیا تھا، یہاں پہ کیوں آئے؟ یہ اپنے انکار و کفر و ناقدری اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی اور عقل کا سمجھ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہاں پہنچے ہو، اور آج ہم تمہارا منہ بند، اب تمہاری چیزیں گواہی دیں گے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، ہاتھ کلام کریں گے، پیر گواہی دیں گے جو کیا ہے، اور پھر یہاں سے کر کے پھر اللہ پاک پریزنٹ ٹینس میں آ جاتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ دیکھ لو، نشانیاں دیکھ لو، پہچان لو، وہی والی بات ہے، آگے پیچھے کی دیوار نہیں تو ہم آڑ ہے، کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو لگے آنکھوں کو مسخ کر دیں، پھر یہ دوڑیں گے رستے پر تو جو ہے کہاں ان کو دیکھنا ہے، اور اگر ہم ان کی جگہ پہ مسخ کر دیں تو بولنے لگے نہ آگے جا پائیں نہ پیچھے لوٹ پائیں، دیکھ لو آج لاک ڈاؤن میں بند پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ کہہ رہے ہیں جس کو عمر بڑھاتے ہیں ہم تو اس کی خلقت کم ہوتی جاتی ہے، عقل نہیں رکھ رہے، وقت گزر رہا ہے، دنیا کا وقت گزر رہا ہے، قیامت قریب، موت قریب، ہلاکت قریب ہے، اب اللہ ہے کہ یہ شعر شاعری نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ شان نہیں دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی ہے، یہ جو ہے یہ ذکر ہے، یہ نصیحت، یاد دہانی اور کھلا ہوا قرآن، مطلب قرآن ایسا جو پڑھے جاؤ اور وضاحت کرتے جائے، اپنی وضاحت کرتے جائے، صاف طور پر جیسے کہنا چاہیے قرآن جو ہے وضاحت کرنے والی چیز ہے، مبین ہے، اور اس لیے کہ کسی میں زندگی ہو تو اس قرآن کو سن کے اس میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایمان اور رمق پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے لوگ اس کو مرتے ہوئے آدمی کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر تھوڑی بہت زندگی اور زندگی آئے گی، اصل ہی ایمانی زندگی، ایمان جگہ دیتا ہے، اور جو ہے کہنا ہے باقی جو ہے کافر ہے اس پہ حق ہو جاتا ہے قول کی یہ پکا کافر ہے، جب ان کو ہوتا ہے نا کہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، وہ انجیکشن لگاتے ہیں، ٹھونستے ہیں نا مرتے ہوئے آدمی کے دل میں کہ اگر تھوڑی بہت بھی جان ہوگی تو آ جائے گی، تو پکا یا معلوم ہو جائے گا کہ اس کو اس کتاب سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے اندر زندگی، کیونکہ پوری ایمانیت پہ بات کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہارے نیچے ہم نے یہ جانور، بڑے بڑے جانور، اونٹ اور ہاتھی اور کیا کچھ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ ہمارا جسم جو ہے تو خود ہمارے تابع، ہم اس کو جانور کی طرح کا سمجھ کے اس کو قابو میں رکھیں گے تو بہت صحیح چلے گا۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو ہے تم ان پہ سواری کرتے ہو، اس میں کھاتے ہو، تم شکر کیوں نہیں کرتے، اس اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے کہ تمہارے ماتحت ہم نے اس کو جانوروں کو ان کو کر دیا، اور بول رہے ہیں کہ تم یہ معبودوں کو ڈھونڈتے رہتے ہو کہ لعلہم ینصرون، ہے نا، تاکہ یہ جو ہے نصرت کیے جاویں، ان کی مدد ہو جائے، اس لیے معبودوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ تو نصرت تمہاری یہ نہیں استطاعت رکھتے نصرت کرنے کی ان کی، اور یہ تو خود لشکر ہوں گے حاضر کیے جانے والے، حاضر ہوں گے، بلکہ اگر وہ فرشتے ہیں وہ جو ہے تو پھر وہ تو آ کے جو ہے ان کے خلاف حاضر ہو جائیں گے، ہے نا، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، وہ تو ان کے لیے لشکر ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے، وہ ان کے خلاف کریں گے کہ یہ اللہ پاک اس طریقے سے شرک کر رہے تھے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے لیے کہا کہ بات نہیں سنیں تو آپ ان کی قول آپ کو رنجیدہ نہ کریں، جو ہے ہم جانتے ہیں ان کی چھپی ہوئی باتیں، اعلانیہ باتیں، انسان جو اپنی خلقت بھول گیا ہے، پھر وہی نطفے سے بنا ہوا انسان اپنی اوقات بھول گیا ہے، اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کیسے کریں گے ہڈیوں کو جمع،
تجھے پہلی مرتبہ کس ذات نے پیدا کیا تھا؟ ہر ایک درخت سے آگ نکال دیتا ہے، برسوں کروڑوں سالوں پہلے جو چھپی ہوئی وہ روشنی اور وہ حرارت اللہ کے تعالیٰ کے حساب کتاب میں وہ ذات ہے. ہم لکھ رہے ہیں پہلے کی چیزوں کو، بعد کی بھی جب ہم پہلے رکم پڑھ رہے تھے. اب اللہ ہے کہ وہ ذات جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں. بہت بڑا خلاق ہے، بڑی بڑی تو کسی چیزیں اس نے کائنات میں رچی ہیں. وہ خلاق العلیم. اس کو جب آپ پڑھیں گے نا کبھی کائنات کی چیزیں اور مخلوقات تو ایک دم وہ ہو جاتا ہے، ہیبت سے انسان کا دل جیسے کہنا چاہیے سجدے میں جھکتا ہے. اور اللہ پاک ہے نا اس کی ذات کا معاملہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو تو ہو جاتی. بے عیب ذات ہے، پاک ذات ہے، کسی بھی چیز کے عیب اور نقص و کمی اور کمزوری سے منزہ ذات ہے. وہ جو جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے، ملکیت ہے، سلطنت ہے، ہر چیز کی نا کل شے، ہر چیز کی سلطنت اور ساری مخلوقات جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. وہی لے ترجعون، اسی کی طرف تم کو بھی لوٹنا ہے. اس کی بندگی کر لو، اس کو راضی کر لو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی کی طرح ہر شے کو لوٹنا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری مغفرت فرما دے. اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.